الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر واحرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح باب الشیطان رواہ مسلم۔ اس وقت مسلمان معاشروں کے اندر جس چیز کو سب سے زیادہ پھیلایا جا رہا ہے وہ مایوسی ہے، اور ہر فرد دوسرے کو کوستا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار فلاں ہے، کوئی شخص بھی اسے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا بلکہ ہر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا درس دیا ہے، اس حدیث میں اسی بات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ مضبوط اعصاب کا مالک، مضبوط جسم کا مالک، مضبوط ایمان کا مالک جو مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے وفی کل خیر، مومن جو ہے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ کی ذات پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آخرت کے دن پہ، وہ بھلائی اور خیر سے خالی نہیں ہے۔ وفی کل خیر، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، سب کے اندر اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہے۔ اب طاقتور یہ سمجھتا ہے جسے اللہ نے قوت دی ہے، ایمان کی قوت دی ہے یا جسمانی قوت دی ہے، وہ کمزور کو سمجھتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر رہا۔ اب کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام ہر انسان جو ہے اسے کرنے چاہیے، اور شکوہ کرنے کی بجائے، دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنے حصے کی شمع جلا کے انسان اس دنیا سے چلا جائے، یہی اس کی ذمہ داری ہے۔ پوری دنیا کی اصلاح یہ نہ کسی کے بس میں ہے، نہ ہی انسان اس کا مکلف ہے۔ ہمیں جس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کر کے اپنے دیے ہوئے سانس جو ہے یہ ختم کر کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کوئی راہ راست پہ آتا ہے نہیں آتا، حالات درست ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ آپ کے اور میرے جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں بلکہ اپنے حصے کا کام کر کے جائیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں ایسے نبی بھی آئے جن کے ساتھ کوئی بھی ایک دعوت قبول کرنے والا نہیں تھا، اور وہ قیامت والے دن کئی نبی آئیں گے، کسی کے ساتھ 2، کسی کے بعد ساتھ 10 لوگ ہوں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، کتنا؟ جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے ٹاپ کا عمل کون سا ہے، سب سے اچھا عمل؟ آپ نے زکوٰۃ کا بھی بتایا، جہاد کا بھی بتایا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا۔ تو وہ آگے سے کہتے گئے اللہ کے رسول بندہ یہ بھی نہ کر سکے، بندہ یہ بھی نہ کر سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر انسان کا جو سب سے کم کردار ہو سکتا ہے وہ بھی بتایا۔ فرمایا زبان کو بند رکھ کے کسی کو اذیت نہ دے، تیرا کردار اگر یہ بھی ہے معاشرے کے اندر، اتنا بھی کردار ہے، تو کچھ ڈیلیور نہیں کر رہا لیکن تو اس معاشرے کے لیے مضر اور نقصان دہ نہیں ہے، تو پھر بھی تو جنت کے اندر چلا جائے گا۔
کردار ہونا چاہیے انسان کا کسی بھی حوالے سے، جتنا وہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاحْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو نفع کی چیز ہے، وہ دنیا کا نفع ہے، وہ آخرت کا نفع ہے، اس کے لیے حریص بن کے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے ایک چیز کی طلب ہی نہ ہو، تڑپ ہی نہ ہو، تڑپ اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر انسان بے بس ہے۔ اور تیسرا کام وَلَا تَعْجِزْ، ہمت نہیں ہارنی۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے ایسا نہ کر دینا کہ میں ہمت ہار جاؤں، عاجز ہو جاؤں۔ ہمت نہیں ہارنی، یہ تین کام آپ نے کرنے ہیں۔ اور اگر وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، زندگی میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی دکھ آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، حالات ایسے ہو جاتے ہیں جو موافق نہیں ہوتے، تو یہ نہیں کہنا لو فعلت لکان قضا و قضا، یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ مسلمان کے لیے اس موقع پہ اللہ نے تقدیر کا سلسلہ رکھا ہے۔ فرمایا ولیکن قل قدر اللہ ما شاء، آپ نے محنت کی، حریص بن کے، تڑپ رکھ کے، اللہ سے مدد بھی مانگی اور ہمت بھی نہیں ہاری، پھر بھی کچھ نہیں ہوا، تو فرمایا عاجز آپ بن کے یہ نہ کہیں کہ یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، یہ کو اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اس لیے کہ ان لو تفتح باب الشیطان، جب بندہ اس بات پہ آ جاتا ہے کہ یہ کر لیتا تو یہ کر لیتا، یہ پھر خیالی پلاؤ جو ہے یہ شیطان کا دروازہ کھولتے ہیں اور انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی، اپنی سیرت اور کردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔